السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا ناصر صاحب، ہمارے ہاں بہت سے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت اور عقیدت میں مختلف الفاظ سے پکارتے ہیں، جیسے کہ یا لبیک، یا رسول اللہ، اور اسی طرح کے اور بھی. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ایسے الفاظ استعمال کرنا دین اسلام میں جائز ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہیے؟ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے بھی بلاس میں یہ اکثر بات کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا ماننا، کسی کو پکارنا. نبی پیغمبر وہ آدم کی اولاد تھے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے وہ بھی اس دنیا میں آئے، اور جس مقصد کے لیے آئے وہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دے کر اپنے ادوار میں مر کر اس دنیا سے جا چکے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. وہ آخر میں آئے اور اپنا پیغام پورا کر کے ہمیں اللہ کا قرآن دے کر مر کر اس دنیا سے چلے گئے، جا چکے. جو لوگ آج بھی ان کو زندہ سمجھتے ہیں یا مرا ہوا نہیں سمجھتے، یہ ان کی نااہلی ہے، ان کا نکما پن ہے اور ان کی جہالت ہے. یہ نہ صرف کفر ہے، یہ اللہ کے پرچار کے علاوہ کسی اور کا پرچار کرنا. دیکھیں قرآن واضح واضح کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب واضح واضح کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی ایسا بشر نہیں جس کو میں نے آپ سے پہلے موت نہ دی ہو، ہمیشہ کے لیے زندگی دی ہو. کوئی ایسا نہیں ہے. میں سب کو مارتا ہوں، سب کو موت دیتا ہوں، آپ کو بھی موت دوں گا. لہٰذا نبی اکرم میری لوگوں سے درخواست ہے، یا رسول اللہ کہنا ایسے ہے جیسے کوئی ایسا پرچار کر دینا جو کہ غیر اللہ کا پرچار ہو. نبی پیغمبر صرف اس لیے آئے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک دے، اللہ کی توحید کا پرچار کریں، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے. وہ پیغام دے کر مر کر اس دنیا سے جا چکے. ان کو زندہ سمجھنا یا ان کو یا کے لفظ سے لقب، یا کا مطلب ہوتا ہے اے جو حاضر و ناظر ہو، ان کو حاضر و ناظر سمجھ لینا، یہ بھی کفر ہے. یہ باتیں ساری کی ساری اللہ کے دین اسلام سے متصادم ہیں، اور جو قومیں اللہ کے دین سے متصادم ہوئی وہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں اللہ کے دربار میں. وہ یقیناً جکڑے جائیں گے اور جہنم میں جھونکے جائیں گے. یہ واضح حکم ہے. ابھی دیکھیں میں آپ کو یہ آیت سناتا ہوں، آپ اس کو خود سن لیں. سورہ ال عمران ہے، آیت نمبر 79. یہ کہہ رہی ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کتاب دے دیں، اس کو فہم دے دیں، حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دیں. تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ویسا کیوں کر کہے گا؟ ویسا نہیں کہہ سکتا. آگے جا کے وہی یاد کر رہی ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا مَلَائِكَةَ نَبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور نہ اس کو یہ حق ہے وہ تمہیں اس بار کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، اپنا خدا بنا لو. آج يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا حالانکہ تم مسلمان ہو؟ دیکھیں قرآن اللہ کے نبی کی کتاب، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کی کتاب، یہ آخری کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو، وہ نبی ہو، وہ کتب ہو، وہ غوث ہو، وہ ولی ہو، اس کو حاجت روا مان لینا یا اللہ کے برابر ٹھہرا دینا، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے. کچھ ایسے فرقے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور دیدہ دنیسہ کرتے ہیں. میں ان کی جہلیت کے علاوہ کچھ نہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا. انہوں نے کبھی قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا اس کو گوارا ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں محسوس کی. پتہ نہیں وہ کس دین کے پیروکار، وہ دین اسلام کے پیروکار نہیں ہیں. یہ لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس نے یہ کر دیا، اس نے تو انہیں سازش کر دی، اس نے فلانی کر دی. یہ خود اللہ کی توہین جتنی بار کر چکے ہیں نا. یہ جب سے پیدا ہوئے، جب سے یہ کہنا لبیک یا رسول اللہ، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے. اگر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ اللہ اس کے رسول کی کتاب کو اپناتے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. یہ دوسری سنتوں کو تو لے آئے جو بناوٹی ہیں.
ان کو لے آئے انہوں نے، انہوں نے اپنا بھی لیا، لیکن یہ اللہ کی کتاب کو نہیں اپنا سکے۔ مجھے افسوس ہے ان عالم دین پر جو اس سے پہلے گزرے، ان محدثین پر، ان اماموں پر جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، سمجھنا ضروری نہیں سمجھا، من گڑت ایسی حدیثیں لکھی گئیں اور لوگوں میں پھیلائی گئیں، اتنا کفر ڈال دیا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا قیامت تک، تو یہ اس میں بھی رد و بدل کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ گنڈا گردی کرتے ہیں۔ گنڈا گردی اسلام میں منع ہے۔ اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ توہین رسالت کی یہ سزا ہے، فلانی یہ سزا ہے۔ کسی ایک بیچارے معصوم کو، ایک بے بس انسان کو جکڑ لینا یا پکڑ کے اس کو بند کر دینا یا اس کو مار دینا، 100 بندے بلوا کر کے اس کو مار دیں، یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ کفر ہے۔ نہ کہ کسی کا خون کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ مت سمجھے کہ میری داڑھی سنت رسول جیسی ہے، میرا حلیہ سے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی بڑا نیک ہوں۔ وہ بدبخت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے دربار میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آگے جا کے وہی پھر یہ کہتے ہیں جی وہ ابھی تک زندہ ہے، وہ مرے ہی نہیں ہے۔ جو مرے، یا رسول اللہ تو اس کو کہتے ہیں جس کو موت نہ آئی ہو۔ یہ حق کن کا تھا؟ جو آپ کے کمپینین تھے 1400-1500 سال پہلے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اللہ کا پرچار لے کر، جب اعلان نبوت ہوا تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، ان کا حق تھا، کیونکہ یا رسول اللہ ان کے سامنے تھے، وہ ان کے ساتھی تھے، وہ ان کو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوکار ثواب تھا ان کا کہنا۔ آج کے دور میں، آج 1500 سال پہلے وہ دنیا میں آئے اور اللہ کا پیغام دے کر، اللہ کی کتاب ہمیں دے کر، مر کر اس دنیا سے جا چکے۔ آج ان کو یا رسول اللہ کہنا، سمجھو آپ نے اللہ کے دین کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا۔ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ پیغمبروں نے کیا تلقین کی تھی؟ کیا پیغمبر نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہمارے نبی نے، نہ پہلے والے نبیوں نے بولا۔ اگر انہوں نے اپنی کتاب میں باتیں شامل کر لی، جیسے کتب نے احادیث کے ذریعے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی کہ احادیث دین کا تعلیم کا حصہ ہے، دین اسلام کا حصہ ہے، یہ کفر ہے۔ ان کو ڈر نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، یہ سیدھے جہنم میں جائیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان کو جکڑے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے ان کو واضح بتایا، ابھی یہ آج میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 144، 144۔ وہ کہہ رہی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ایسے ہی رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے۔ سو اگر ان کا انتقال ہو جائے، انتقال ہوتا ہے بستر پر پڑے ہوئے، بیمار ہو کر مر جانا، اس کو کہتے ہیں موت آنا، بستر پر موت۔ سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ جلدی عوض دے گا حق شناسوں کو، ان کو جن کو حق شناس ہے، جو عقل والے ہیں، جو جاہل ہیں ان کو نہیں۔ جاہلوں کو چاہیے اپنے قبلہ درست کرے، اپنی تعلیم کو درست کرے۔ اگر ان کے پاس تعلیم ہو قرآن کی، یہ قرآن کی تعلیم تو بالکل منع کر رہی ہے، جو یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں، یہ اس کے خلاف جاتے ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے خلاف باتیں کرے، للکارے مارے، یہ کفر کیا تھا کس نے؟ یہ کفر کیا تھا ابلیس کے والدین نے، جو دنیا میں رہتے تھے۔ جاؤ جا کے تاریخ کو دیکھو، کیا انہوں نے یہ جرم نہیں کیا؟ جس طرح تم اللہ کو للکارے مارتے ہو کہ ہم تمہاری کتاب کے پیچھے نہیں جائیں گے، تم نئی سے نئی بات کر لیتے ہو۔ پیغمبروں میں اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے نبی میں اتنی ضرورت تھی، وہ یہ چاہتے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ تم نبی پاک کے بندے بنے ہوئے یا اللہ کے ہو؟ کس کے پیروکار ہو؟ اللہ کے ہو یا نبی کے ہو؟ نبی کا پیروکار بننا، اگر وہ اللہ کا پیروکار نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا آج کے دور میں 1500 سال بعد بہت بڑا کفر ہے۔ آپ یا اللہ کہیں، یا جبرائیل کہیں، یا میکائیل کہیں، یا اسرافیل کہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ زندہ جاوید ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک ہر سو وہ زندہ جاوید ہے، وہ شروع سے تھا، وہ شروع آخر تک رہے گا۔ نبی آئے اور اپنا پیغام دے کے، اپنا فرض پورا کر کے، اللہ کا پیغام دے کر، اللہ کی توحید کا پرچار کر کے، اجر عظیم لے کے
اللہ سے اس دنیا سے جا چکے، انہوں نے اعلیٰ مرتبہ پایا اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہوئے۔ لیکن تم بدبخت ہو، تم ایسی تبلیغ کرتے ہو، ایسا پرچار کرتے ہو، لوگوں کے معصوم بچوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جاؤ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، پہلے جا کے پہلے اس قرآن کو پڑھو۔ اللہ کی توہین تم نے کی، تم لوگوں پر الزام لگاتے ہو فلانے نے توہین کر دی، مار دو اس کو پکڑ کے۔ 100 بندوں کا یا 1000 بندوں کا ایک بیچارے معصوم کو مار لینا بڑا موت تو آنی ہے۔ جب میں نے شروعات کی تھی مجھے بڑے سارے لوگوں نے روکا تھا، انہوں نے کہا یہ کام نہ کرنا، یہ تمہارا سانس بند کر دے گے۔ تو میں نے کہا مرنا تو ویسے بھی ہے، تجھے نہ کہ ان کے ہاتھوں سے مر جائے۔ اگر یہ گنڈے بدماش ہیں، یہ قاتل ہیں اور یہ مارنا جانتے ہیں ایک بیچارے کو، ایک بندے کو 100 بندہ پڑ جائے 1000 بندہ یقیناً وہ مار کھائے گا۔ لیکن میں دیکھنا اپنے اللہ کو بھی سبحان اللہ کو مت مانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج کے بعد مجھے ان کا کوئی ڈر کا خوف نہیں ہے۔ یہ گنڈے ہیں اور یہ جہالت پر ہے، یہ بالکل دین اسلام پر نہیں ہے، یہ بالکل بھی دین اسلام پر نہیں ہے۔ میں واضح کہتا ہوں، یہ لوگوں پر فتوی لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حکومتوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے نجات رسول اللہ کرنے والوں پر فتوی لگانا چاہیے، ایک دفعہ اس پر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، کوئی ادھر سے جہل اٹھتا ہے لبیک، اور لبیک اللہ کو اللہ کی ذات ہے، نبی بن چکے ہیں۔ تم نے نبی کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی پہچان ہی بھول گئے۔ یہ کام ابلیس کے والدین نے کیا تھا، انہوں نے اللہ کو للکارے مارنے شروع کر دیے، آؤ ہم سے جنگ کرو۔ کیا تم اللہ سے جنگ چاہتے ہو؟ اللہ کو للکارے مارتے ہو، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو۔ بات کرے تو کہتے جس نے بات کر دی، کبھی ادھر سے فتوے لات کرتے ہو، کبھی ادھر سے گنڈا گردی کرتے ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ان بدماشوں کا، گنڈوں کا، بیشک مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا الحمدللہ اللہ کو میری زندگی میری موت میرا جینا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے، ان گنڈوں کے لیے ان کے میں نہیں ڈروں گا، میں صرف اپنے اللہ سے ڈروں گا۔ کبھی کوئی بات بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی۔ ابھی یہ دیکھیں سورہ المائدہ کہہ رہی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بتا مریم کے بیٹے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، آپ تو پاک ہیں، اگر میں نے یہ کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی۔ یا اللہ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، یا اللہ جبکہ جو کچھ کا آپ کے علم میں میں نہیں جانتا۔ اور وہ قیامت کے روز درخواست کریں گے، یہ میں قیامت کے روز کی بات کرتا ہوں۔ کبھی یہ کہتے ہیں اس نے آنا ہے، اس نے آنا ہے، کسی نے نہیں آنا۔ آخری نبی کافی نہیں ہمارے لیے؟ کیا اللہ کا رسول جو 1500 سال پہلے مکے کی وادی میں آیا ہمیں یہ قرآن دینے کے لیے ساری انسانیت کو، وہ کافی نہیں اس کا آنا؟ کس کو انتظار کرتے ہو؟ فلانا آئے گا تو فلانا آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ جس نے آنا وہ آ چکا، دین مکمل ہو چکا۔ تماشا بنایا ہوا ہے، مل کر بدماشی گنڈا گردی کرتے ہیں، کبھی حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی ایک بیچارے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آج کرو سارے مل کے ایک بندے کو مارو گے، یقیناً اس کی موت تو آ چکی، وہ تو مر گیا، لیکن تم تیار رہو جہنم کی آگ میں جانے کے لیے، بالکل تیار رہنا۔ تمہارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اثر کرے گا؟ ابھی یہ دیکھیں یہ آیت بار بار میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اللہ سبحانہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو انکار کریں گے اور وہ عرض بھی کریں گے یا اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے عاجز بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ کس کا پرچار ہے؟ سیدنا عیسیٰ، جن پر انجیل اتری، جو خدا کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، جنہوں نے کوڑیوں کو صحیح کیا، جنہوں نے اندھوں کو آنکھیں عطا کر دی اللہ کے حکم سے، یہ ان کو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا سیدنا محمد سے جب ہمارے نبی پاک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ سیدنا محمد آپ بتائیں، آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے خدا بنا لینا، مجھے یا رسول اللہ کہتے رہنا، لبیک میرا کرنا؟ کس طرح کی تم بات؟ دین تو اللہ کے لیے آئے، توراہ، انجیل، زبور وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جو کیا وہ تو کیا، تم ان سے بھی آگے ہو، لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھو تم نے وہی کام کیا جو ابلیس کے والدین نے کیا، ان جنات نے کیا، تم اس کی نسل سے ہو، انسان کے بچے نہیں ہو تم۔